کا کردار ادا کیا ہے. جب بیگم نصرت بھٹو نے ہمارا ویمنز ونگ کی بنیاد رکھی اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کام کر رہی تھی، تو یہی وجہ تھا کہ قائد عوام بھی کامیاب ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہ صرف کامیاب ہوا مگر فعال ہوا. اور جب مشکل وقت آتا ہے تو تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے خواتین صف اول کا کردار ادا کرتی ہے. جب وہ جنرل ضیاء کا آمریت ملک پہ مسلط کیا گیا تھا تو وہ خاتون ہی تھی بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، وہ خاتون ہی تھی بے نظیر بھٹو، جنہوں نے آپ سب کے ساتھ مل کے پاکستان کا مشکل ترین ظالمانہ ترین آمریت کا مقابلہ کیا. نہ صرف مقابلہ کیا مگر شکست دلوایا اور مسلم امہ کا پہلے خاتون وزیر اعظم منتخب. یہ آپ کی جدوجہد کی نتیجہ ہے. کل میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو ریفرنس سپریم کورٹ میں ہے، میں وہاں ہیئرنگ پہ گیا تھا اور اس بینچ پہ ایک خاتون جج سپریم کورٹ کے بینچ پہ بیٹھی ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ آپ ہی ہو، یہ پیپلز پارٹی کے جیالیہ کی جدوجہد ہے کہ آج اس مقام پہ ہمارا خواتین پہنچے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا تو نظریہ ہے، یہ ہے فلسفہ، یہ ہے منشور، یہ ہے کہ ہم اپنے خواتین کے ساتھ برابری کا سلوک چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ معاشرے ہو، کہ خواتین کا کردار ویسے ہی ہوگا جیسے مرد کا کردار ہو. شانہ بشانہ اگر ہم مل کے کام کریں گے تب یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین ہمارا 50% آبادی ہے اور اس ملک کی معیشت تب تک نہیں چل سکتا جب تک وہ 50% آبادی اپنا پورا کردار ہمارا معیشت میں، اپنا پورا محنت، اپنا وہ کنٹریبیوٹ کر سکے. تب تک پاکستان کا معیشت کھڑا نہیں کرے گا جب تک ہمارا خواتین کو وہ اکنامک اور معاشی طور پہ اپرچونٹیز نہیں دیے جاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی محنت کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس ملک کے خواتین کی جدوجہد کی وجہ سے کافی کامیابیاں حاصل کی گئی، مگر اب جبکہ الیکشنز 2024 میں اب ہونے جا رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے ترقی پسند پیغام ہونا چاہیے پاکستان کے خواتین کے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس ملک کے خواتین کے لیے 2024 کا ویژن ہے وہ کیا ہونا چاہیے. آج کل ہم اپنا منشور بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس میں واضح ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی آپ کا نمائندگی آج تک کر رہی ہے. ہم آپ سے وعدہ کریں گے، اس ملک کے خواتین سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ معاشی، سماجی اور سیاسی جو ایریاز ہیں ان سارے ایریاز میں ہم خواتین کو دیکھنا چاہتے ہیں. میں یہ جگہ جگہ جا کے یہ کہہ رہا ہوں اور آج بھی آپ کے سامنے ریپیٹ کروں گا تاکہ آپ اپنے علاقے میں جا کے وہاں کے خواتین کو بتا دے کہ میرا اگر ایک پیغام ہے اس ملک کے خواتین کے لیے تو وہ یہ کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی، مگر میں اس ملک کے خواتین کا ایسے خدمت کرنا چاہ رہا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرے. تو آپ اس جدوجہد میں مجھے مدد کریں، میرا ساتھ دیں تاکہ میں اس ملک کے خواتین کا خدمت کر سکوں. میں چاہتا ہوں
کہ جیسے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک انقلابی منصوبہ تھا کہ اس میں ہم نہ صرف اضافہ لے کر آئے مگر اس میں جو تمام منصوبے ساتھ ساتھ ہم نے کنسیو کیے تھے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ وسیلہ حق، وسیلہ روزگار، وسیلہ تعلیم، وسیلہ صحت جیسے تمام منصوبے ہونے تھے. انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے مگر وہ جو آپ کا نامکمل مشن اس حوالے سے تھا ہم اس کو بھی مکمل کریں گے. ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کا اکنامک امپاورمنٹ ہو، غریب خواتین کا اکنامک امپاورمنٹ ہو. اور میں نے سندھ میں ایک پیپلز پاورٹی ایلیویشن کے نام پہ ایک پروجیکٹ شروع کیا جو میں چاہ رہا ہوں میں ملک بھر میں یہ منصوبہ لے کر آؤں، جس کے تحت ہم دیہات میں رہنے والے خواتین کو بلا سود قرضہ دلوا کے ان کو اپنا کاروبار شروع کرنے میں مدد کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارا ایک میں سے سب سے کامیاب کو پروگرام رہا ہے. ویسے جو ہمارے بینکس ہیں، جو ہمارے حکومتیں ہیں، وہ بڑا قرض دلواتے ہیں اشرافیہ کو، بزنس کمیونٹی کو، انڈسٹریز کو، ان سب کو بڑا قرض دلواتے ہیں. اور وہ لوگ جو ہے وہ پھر اپنے قرض معاف کروا دیتے ہیں یا وہ اپنا قرض واپس نہیں دے دیتے. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو پیپلز پاورٹی ایلیویشن پروگرام ہے جس میں ہم خواتین کو یہ قرض دیتے ہیں، بلا سود قرض دیتے ہیں، وہاں میرا 99% ریٹرن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا منصوبہ بھی کامیاب مگر وہ خواتین بھی کامیاب، ان کے کاروبار بھی کامیاب چل رہے ہیں. وہ جو 1% واپس نہیں دیتے وہ ان کا قصور نہیں ہوتا. وہاں اگر کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس قسم کی وجہ سے ہمیں یہ قرض واپس نہیں دیا جاتا ہے، ورنہ ہمیں 90% سے زیادہ یہ قرض واپس دیا جاتا ہے اور ہم مزید پھر عورتیں پہ خرچ کر سکتے ہیں. تو آپ جائیں، اپنے علاقے میں جائیں اور غریب ترین عورتوں کو بتائیں کہ ہمارا حکومت آئے گا تو ہم آپ کو بلا سود قرضہ دیں گے اور اپنے پاؤں پہ آپ انشاءاللہ تعالی کھڑا ہو جائیں گے. ہم انشاءاللہ ہر شعبے میں اسی طریقے سے، ہر کام میں اسی طریقے سے خواتین کو امپاور کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ جو ایک میرا منشور کا حصہ ہے کہ قائد عوام کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ پورا کرنے کے لیے ہم نے عوام کو مکان دینا ہے، اور میرا ایک مشن ہے کہ ہم نے 3 ملین ہومز پاکستان بھر میں غریب ترین لوگوں کے لیے بنانا ہے. تو انشاءاللہ ہم وہ نہ صرف پکا گھر بنائیں گے مگر مالکانہ حقوق دلوائیں گے، اور وہ مالکانہ حقوق ہم گھر کا خواتین کا نام کریں گے. یہ جو سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے پکا گھر اب بن رہا ہے، ساتھ ساتھ وہاں ہم مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں. تو ہم یہاں بھی چاہ رہے ہیں، ملک بھر میں چاہ رہے ہیں کہ جو غریب ترین عورتیں ہیں ان کے لیے ہم ایک یہ کام کریں. دوسرا، جو تمام ملک میں کچی آبادیاں ہیں، اب اپنے علاقے میں جائیں گے، اب ان کچی آبادیوں میں جا کے میرا پیغام پہنچائیں کہ ہم وہ کچی آبادی میں رہنے والے لوگوں کو بھی ان کو مالکانہ حقوق دلوائیں گے، ان کے گھر کے خواتین کے نام کریں گے اور راتوں رات ان کو معاشی طور پہ مزید مضبوط بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اپنے جو نوجوان ہیں، جو نیو مدرز ہیں، ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. جو پہلے 1000 دن ہوتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد، اس پیریڈ میں اگر اس بچہ کو
مناسب اور یا صحیح ہائی کوالٹی میلز ملیں گے, ان کے تمام جو صحت کے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو وہ ملیں گے, ساتھ ساتھ ان کا والدہ کو بھی یہ چیزیں دیے جائے گا, تو پھر لائف ایکسپیکٹنسی فار چائلڈ اینڈ مدر انکریزز. اینڈ جو ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں, سٹنٹنگ کے, ویسٹنگ کے, بھوک کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے جو مشکلات کے سامنے ہوتے ہیں, ان میں کمی ہوتا ہے. تو ہم نے ایک پروگرام سندھ میں شروع کیا, اس پہ بھی میں اضافہ چاہوں گا پورا ملک بھر میں, کہ جو پہلے 1000 دن ہے جب کوئی غریب علاقہ میں کوئی for the first 1000 days after a child's birth ہم حکومت کی طرف سے مالی مدد دلوائیں گے ان خاندانوں کو, اینڈ اس رقم کو ریسیو کرنے کے لیے ان کو ہمارا کلینک میں جانا پڑے گا. اس کلینک میں ہم بچہ کا ہیلتھ کو چیک کریں گے, ہم والدہ کا ہیلتھ کو چیک کریں گے, ان کو وہ تمام اگر میڈیکل کی ضرورت یا کھانے کے لیے جو بھی ضروریات ہے وہ انشور کریں گے کہ پہلے 1000 دن میں ہم وہ پورا کریں, تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مستقبل کے لیے ہم نے ان کے فنڈامنٹلز صحیح رکھے ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کانسیپٹ دیا, اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ان لیڈی ہیلتھ ورکرز کا خیال رکھنا ہے, ان لیڈی ہیلتھ ورکرز جو اس ملک کا احساسہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو انشاءاللہ مستقل کریں گے, پرماننٹ کریں گے, اور کام بھی کریں گے, مگر جس منصوبہ کا جو سوچ تھا وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی اپنی سوچ تھی. اینڈ تب ہمارے مخالفین, ملک کے اندر سیاسی جماعتیں, ملک کے باہر جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, جو دوسرے ممالک ہیں, وہ اس منصوبہ پہ تنقید کرتے تھے کہ آپ کیا کرنے جا رہی ہو. اور جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لیڈی ہیلتھ ورکرز منصوبہ انٹروڈیوس کروایا, یہ فعال ہوا, کامیاب ہوا, تو اب دنیا مانتا ہے کہ سب سے کامیاب لیڈی ہیلتھ ورکرز کا منصوبہ تھا. اور اسی لیڈی ہیلتھ ورکرز کا منصوبہ پھر بنگلہ دیش نے نقل کیا, پھر انڈیا نے نقل کیا, پھر سری لنکا نے نقل کیا. تو ہمیں اس فورس کو, ہمارا لیڈی ہیلتھ ورکرز کی فورس سے زیادہ کام لینا چاہیے, اور ان پہ ان کا جاب سیکیورٹی کو سیکیور کرنا چاہیے, ان کا انکم کو سیکیور کرنا چاہیے, تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے. ساتھ ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے فرسٹ فیمیل بینک شروع کی تھی, اور انشاءاللہ تعالی ہم پہلے ہر صوبے میں, پھر ہر ڈویژن میں, پھر ہر ڈسٹرکٹ میں فیمیل بینکس کھولیں گے, جو صرف اور صرف لونز, قرض جو ہے وہ خواتین کے لیے ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے ہم ویمنز اکنامک امپاورمنٹ کا بھی بندوبست کر سکیں گے. اگر ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار دلوانا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے بہنوں کا روزگار کے بندوبست بھی کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم اپنے بھائیوں کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ اپنے بہنوں کو ہم تعلیم دلوانا چاہتے ہیں, اسی طریقے سے ان کا ترقی دیکھنا چاہتے ہیں. اور افسوس کی بات ہے, آپ دیکھ رہے ہو کہ افغانستان میں کیا صورتحال ہے, کہ ہمارے افغان بہنیں کو تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے. اور افسوس کے ساتھ کچھ ایسے سوچ رکھنے والے ہمارے پاکستان میں بھی رہتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ اپنے میرے بہنوں کو وہ تعلیم سے محروم رکھ سکتے ہیں. میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک بلاول بھٹو زرداری موجود ہے, آپ پاکستان کے اندر کم از کم آپ کا سازش ناکام رہے گا. اور انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے تو میں بڑے بڑے یونیورسٹی سے بات کروں گا, میں اپنا آکسفورڈ یونیورسٹی سے بات کروں گا, میں ہارورڈ یونیورسٹی سے بات کروں گا کہ آپ میرے بہنوں کے لیے, خاص طور پہ میرے پختونخوا کے بہنوں کے لیے اور افغانستان کے بہنوں کے لیے آن لائن کورسز آپ شروع کروا دیں, تاکہ ہم ان کو, اگر وہ تعلیم کسی بھی وجہ سے, معاشرے کی وجہ سے,
مذہب کو استعمال کر کے بہانہ بنا کے جو بھی رکاوٹ ہے ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی، آپ کی خواتین کو بھی، ہمارے پختونخوا کے بہنوں کو بھی، ہمارے بلوچستان کے بہنوں کو بھی، ہمارے گلگت بلتستان کے بہنیں ویسے کافی پڑھے لکھے ہیں لیکن جو بھی پسماندہ علاقے ہیں وہاں ہم ان کو آن لائن کے تھرو یہ فیسلٹی دلوائیں گے کہ وہ آن لائن آ کے اگر کسی کی وجہ سے ویسے بعض سکول بھی بنائیں گے لیکن یہ بھی فیسلٹی دیں گے، اور یہ فیسلٹی ہم اپنا افغان بہنوں کے لیے بھی چاہتے ہیں، اور میں ان کے حکومت کے سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے تھوڑا ذکر بھی کیا تھا جب میں ان کا وزیر خارجہ سے ملا، لیکن وہ مانے نہ مانے ہم یہ منصوبہ شروع کریں گے اور اپنے پختون خواتین کو تعلیم دلوائیں گے۔ ہم اب الیکشن کی سلسلے میں جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو اس قسم کی سوچ رکھتا ہے، نہ صرف سوچ رکھتا ہے لیکن جو ہم وعدے کرتے ہیں پھر ہم وہ وعدے کر کے دکھاتے ہیں، اور آپ کی اب مدد کی ضرورت ہے۔ آج کل پروپیگنڈا کا دور میں، میڈیا کے دور میں، سوشل میڈیا کا دور میں، اور جب یہ نفرت اور تقسیم کی پرانی سیاست عروج پہ ہے تو اس قسم کا پالیسی پہ، عوام کی فلاح پہ، عوام کی خدمت کے منصوبے کو وہ کوریج نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ آج یہاں جانے کے بعد جب آپ اپنے علاقے میں واپس جاتے ہو تو آپ ڈور ٹو ڈور کیمپین شروع کریں اور آپ اس صوبے کے خواتین کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں، پاکستان پیپلز پارٹی جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ لے کے چل رہی ہے، ہمارے ساتھ دے، انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس صوبہ کا قسمت بدلیں گے، اس ملک کا قسمت بدلیں گے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہو تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ میں ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالیہ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اسی طرح محنت کرتے رہے، انشاءاللہ تعالی کامیابی ہماری ہوگی۔ جیے بھٹو!